تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، وہ آفتاب ریاض کی شعاؤں میں ایسے جھلس جائیں گے کہ وہ سوائے سرکار گوھر شاہی کے کسی کو پہچانیں گے نہیں، ان کا پھر اب گوھر کے بغیر گزارا نہیں۔ تو پھر کمپیشنٹ گراؤنڈز کے اوپر ان کو کہا جائے گا اللہ کو کہ جی یہ ان کا حال ہے، ان کا گزارا نہیں ہے میرے بغیر۔ تو وہ اتنا مشن کا کام انہوں نے کیا ہے، تیرے لیے نیت ان کی سچی ہے، ٹھیک ہے تو آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے گھر پہ بیٹھ کے نعرے لگاتے رہیں اور پھر سرکار آپ کو اپنے ساتھ جو ہے ریاض الجنہ لے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ جی انہوں نے سرکار گوھر شاہی کی تعلیم اللہ کی محبت سے شروع ہوتی ہے، پھر اللہ کے عشق کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ یہ جو جہان ہے یہ جہان سرکار گوھر شاہی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، سرکار گوھر شاہی کی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں جا کے اپنے گھر کے رہنے والوں کو کچھ بھی کہہ دیں، کہیں بھی جا کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کسی کے دوسرے کے گھر میں جا کے آپ اپنا حکم چلائیں ادھر ادھر، یہ آپ کو زیب بھی نہیں دے گا۔ اسی طرح یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، سرکار گوھر شاہی اللہ کے کہنے پر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سرکار گوھر شاہی کا مقصد لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف بلانا ہے، سرکار گوھر شاہی کا مقصد لوگوں کو اللہ کے عشق کی طرف بلانا ہے۔ اب اس دورانیے میں جو سرکار کے قرب میں چلے گئے، اس دورانیے میں کہ سرکار دنیا کو اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں لگا رہے ہیں، تو اس کار خیر میں، اس دورانیے میں جو سرکار کے ارد گرد باطنی طور پر سرکار کے اعلی کار بن گئے، یہ سرکار ہم آپ کے نوکر، آپ کے خادم ہیں، آپ کے مشن میں آپ کی مدد کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ولیوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ان کو کہا ہے انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ تو انصار میں اور حواریوں میں فرق ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے بڑی فراخ دلی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو ویلکم کیا، خوش آمدید، اور جو بن پڑتا تھا انہوں نے کیا، گھروں میں جگہ دی۔ کوئی اگر کنوارا تھا تو وہاں کے لوگوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے کہا تم اس سے شادی کر لو۔ یہ ایک مثال تھی بھائی چارے کی، ایثار کی، قربانی کی، یہ ایک مثال تھی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ ساتھی تھے جن کو انصار اللہ کہا، اللہ کی مدد کرنے والے۔ اللہ کی مدد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کرتا ہے کہ میرے مشن میں لگ جاؤ، ڈیوٹی والوں کو انصار اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، جو ساتھ دینے والے ہوں گے، وہ کیسے ساتھ دیں گے؟ جو امام مہدی کا مشن ہے اس مشن کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ سرکار گوھر شاہی کو آپ کا کوئی اور ساتھ تو نہیں چاہیے۔ تو جب سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ جس نے آخری وقت میں، آخری زمانے میں امام مہدی کا ساتھ دے بیٹھا اور ان سے محبت کر بیٹھا تو وہ کتے سے قطمیر بن کے بخشا جائے گا۔ تو ساتھ دینے سے مراد کیا ہے؟ ساتھ دینا اس مشن کو آگے بڑھانا ہے جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا پروجیکٹ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی محبت کا پیغام، اللہ کے عشق کا پیغام۔ اور سرکار کے شانہ بشانہ، سرکار کے اطراف بھنورے کی طرح گھومنے والے جو سرکار گوھر شاہی کے قرب میں اس مشن کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، سرکار کے وجود مسعود کی جو ذاتی شعائیں ہیں
ان سے فرار حاصل نہیں کر سکیں گے اور سرکار کی شخصیت کے سحر میں کھو جائیں گے. ان پر سرکار گوھر شاہی کا رنگ چڑھ جائے گا اور ایسا رنگ چڑھے گا کہ وہ مادہ شناخت کھو دیں گے. اب پتہ ہی نہیں چل رہا، اب جہاں دیکھوں گوہر نظر آتے ہیں. شاعر نے کہا ہے کہ جب میں جوگی کی ہو گئی تو میں ہور نہ جوگی، جب میں اس جوگی کی ہو گئی تو کسی اور کے قابل نہیں رہی. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، وہ آفتاب ریاض کی شعاؤں میں ایسے جھلس جائیں گے کہ وہ سوائے سرکار گوھر شاہی کے کسی کو پہچانیں گے نہیں. ان کا پھر اب گوہر کے بغیر گزارا نہیں. تو پھر کمپیشنٹ گراؤنڈز کے اوپر ان کو کہا جائے گا اللہ کو کہ جی یہ ان کا حال ہے، ان کا گزارا نہیں ہے میرے بغیر. تو وہ اتنا مشن کا کام انہوں نے کیا ہے تیرے لیے، نیت ان کی سچی ہے، ٹھیک ہے تو آپ اپنے ساتھ لے جائیے، ان کو لے جائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے گھر پہ بیٹھ کے نعرے لگاتے رہیں اور پھر سرکار آپ کو اپنے ساتھ جو ہے ریاض الجنہ لے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ جی انہوں نے پرچار مہدی میں ان کا بھرپور ساتھ ہے اور پرچار مہدی کرتے 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 چونکہ میری صحبت میں رہے، تو وہ صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کا اندر باہر جو ہے وہ جل کے خاک ہو گیا. اب یہ کسی کے قابل نہیں رہے. ٹھیک ہے جی، اب یہ کسی کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ لے جائیں. کتنی خوبصورت باتیں ہیں یہ دیکھیں. قرآن مجید کی جو یہ سورہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں مددگار ہو، تو قال حواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا جی ہاں ہم اللہ کی مدد کریں گے. اسی طرح جو امام مہدی کا ساتھ دے بیٹھا، ساتھ دینا، یہاں بات مذہب کی نہیں ہو رہی، یہاں نمازوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں روزے کی، ذکر فکر کی، روحانیت کی، طریقت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں جس نے امام مہدی کا ساتھ دے دیا کہ یار بڑا اچھا کام ہے ہم بھی کرتے ہیں، کیوں؟ بس ایسے ہی سرکار کا ساتھ دیتے ہیں. امام مہدی کا ساتھ دے بیٹھا. امام مہدی کا ساتھ دینا کیا ہے؟ امام مہدی کا ساتھ دینا یہی ہے نا کہ آپ امام مہدی کے کام میں ہاتھ بٹائیں. بھئی آپ لمبے سفر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ میں لے جاتا ہوں کو ڈرائیور کے طور پہ. کو ڈرائیور کا مطلب کیا ہوا کہ جی جب میں تھک جاؤں گا تو یہ گاڑی چلائے گا، ڈرائیونگ کرنے میں میرا ساتھ دے گا. اچھا اب وہ بندہ کہے کہ جی میں ٹھیک ہے ڈرائیونگ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور پھر گاڑی نہ چلائے تو کہاں کدو ساتھ دیا اس نے. تو امام مہدی کا ساتھ دینے والا کون ہوگا؟ جو مرتبہ مہدی میں ساتھ دے گا، یعنی امام مہدی کے پروجیکٹ میں، مشن میں ان کا ہاتھ بٹائے گا. یہ امام مہدی کا ساتھ دینا ہے. اب ذرا غور کرو، وہ لوگ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے کیسے ہو سکتے ہیں جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے جو ہیں ان کو بھٹکانے کی کوشش کریں، ان کو نئی نئی کہانیاں سنائیں، ان کو نئے نئے جالوں میں پھنسائیں، کبھی نئے نئے راز ان کے اوپر افشاں کرنے کا دعویٰ کریں، کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں. ایسے لوگوں سے بچیں. ایسے لوگوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک طریقہ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے خلاف نہیں ہوں گے. وہ لوگ جو امام مہدی سے جن کا تعلق ہوگا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کی محبت کا پرچار نہیں کر رہے، عشق الہی کا پرچار نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے. اگر تو اس تعلیم سے ہٹ گیا ہے، محبت الہی کی تعلیم سے، عشق الہی کی تعلیم سے اگر تو ہٹ گیا ہے تو پھر تیرے پاس کوئی راز نہیں، تو جھوٹا مکار ہے، مردود ہے. تو کیوں مردود ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کر رہے ہیں
وہ کام تو کیوں نہیں کر رہا؟ پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جی ہم مشن کا کام نہیں کرتے ہیں، ہم ذات والے ہیں۔ اچھا تو اتنی بڑی ذات ہے، چل یہ بتا سرکار سے بڑی کوئی ذات ہے؟ سرکار سے بڑا کوئی شہنشاہ ہے؟ مجھے تو یہ بتا کہ تیرے پاس بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، بے تحاشا پیسہ ہو، ٹھاٹ باٹ کی زندگی تو گزار رہا ہو، اور پھر تو غریبوں کے بھیس میں، ٹاٹ کے کپڑے پہن کے، فقیروں کے بھیس میں، رملی کاندھے پر لٹکا کے گلی گلی جو ہے پھرے، آ جاؤ اللہ سے ملا دوں، آ جاؤ اللہ سے ملا دوں، اور ہے تو عظیم بادشاہ، کیسا لگے گا؟ تو ذرا غور کرنا، وہ شہنشاہ جو اپنے جہان سے یہاں انسانی روپ میں آیا ہے، وہ یہ مشن کا کام کر رہا ہے۔ تو جو بھی کہے نا کہ یہ تعلیم یہ نہیں، ہم خاص باتیں بتائیں گے، سمجھ جانا کہ مردود ہے، شیطان ہے، کیونکہ جس کا تعلق سرکار گوھر شاہی سے ہوگا وہ اس مشن کی خدمت کرے گا، لوگوں کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگائے گا، وہ لوگوں کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگانے کی تعلیم دے گا، وہ لوگوں کو عشق الہی کی طرف بلائے گا۔ کیوں کہ یہ سرکار امام مہدی گوھر شاہی کی سنت مبارک۔ اگر یہ کام غلط ہے تو سرکار نے کیوں کیا؟ ہم جن مراحل سے گزر کے آئے ہیں، ہم نے وہاں اتنے بڑے بڑے منافق دیکھے ہیں، وہ منافق بھی دیکھے جو اللہ کا دم بھرتے تھے، اور وہ منافق بھی دیکھے جو عاشقین کا ٹولہ بنے ہوئے تھے۔ الفاظ جدا تھے، اندر سے دونوں منافق تھے۔ عشق کے دعوے دار بھی منافق نکلے، اور جو اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والے تھے وہ بھی منافق۔ سچ پر وہ رہا جو سرکار گوھر شاہی کے قدموں تلے رہا، اور اس نے اپنی زندگی کا نصب العین اس مقصد کو بنایا جو گوھر شاہی کا مقصد ہے۔ اور سرکار گوھر شاہی کا مقصد کیا ہے؟ خالی دلوں میں چراغ اسم ذات منور کرنا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری۔ ہم یہاں بیٹھ کے جو لوگوں کو عشق الہی اور محبت الہی کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ہم امام مہدی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ میں امام مہدی کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری منزل کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، یہ میں اور میری منزل جانے۔ میری منزل وہی ہے جس کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں۔ میری منزل یہی ہے جس کی خاطر جس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، اور اتنی جانفشانی سے کر رہا ہوں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ میرا مشن ہے یا ایمان۔ تو یہ نمونہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ Amra TV, the place to connect with God.